صحت کارڈ میں اربوں کی مبینہ کرپشن، تفصیلات منظر عام پر۔ صرف 10 ماہ میں ایڈز کے 1147 نئے کیسز رپورٹ۔ محکمہ صحت کی 671 لاپتہ گاڑیاں۔ صحت کارڈ کی مد میں ریکارڈ 30 ارب روپے خرچ۔ نتائج کیا؟ محکمہ صحت میں دستانوں کی خریداری میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن۔ 150 ارب روپے کی مبینہ بدعنوانی فنڈز کیا سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوئے؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ایک تو یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سال 2024 کو ہیلتھ ایمرجنسی کے حوالے سے ڈکلیئر کیا تھا، اور یہ ایمرجنسی اس لیے ڈکلیئر کی گئی تھی کہ صحت کی محدود صورتحال پچھلے سالوں کی طرح اور اس کو ایڈریس کیا جا سکے، اور اسی سلسلے میں تقریباً 232 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا فار دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یعنی صحت کے شعبے کو استوار کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے 232 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ اگر میں آپ کو صرف ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کروں، یعنی وہ جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم رکھی گئی تھی، وہ تقریباً 35 ارب روپے کی قریب بنتی ہے، اور اس رقم کا مجموعی طور پر اگر مالی سال 2024 کے شروع کے 6 ماہ میں استعمال دیکھیں تو صرف 5.6 ارب روپے اس میں سے خرچ ہو سکے، یعنی اعلان ہوا 35 ارب کا، یوٹیلائز ہوئے 5 ارب روپے، اور وہ 5 ارب جو اگر فیصد کے حساب سے دیکھا جائے، یعنی پرسنٹیج پروپورشن کیا بنتا ہے، تو 15% بنتا ہے اس پوری رقم کا۔ تو مبینہ جو طور پر اگر دیکھا جائے کہ غفلت، نااہلی اور کرپشن اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ سیاسی طور پر اعلان تو ہوا کہ ہیلتھ ایمرجنسی ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور اس کی وجہ سے متاثر کون ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ صحت کے شعبے میں مختلف پروجیکٹس جو کہ بند پڑے رہے، صحت کی بنیادی سہولیات یعنی بیسک ہیلتھ فیسلٹیز، یعنی بڑے امراض یا اسپیشل کارڈک کیئر یونٹس یا کینسر اور ٹیوبرکلوسس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں بنیادی سہولیات کا فقدان ہوا، بنیادی جو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ بہت سے شہروں میں ناپید ہو گئی۔ 2024 کی محدود صورتحال میں جو سب میں اہم عنصر رہا وہ فلیگ شپ پروگرام صحت کارڈ کا تھا۔ صحت کارڈ وہ پروگرام تھا جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنا فلیگ شپ منصوبے کے طور پہ سامنے رکھا، اس کو پورٹرے کیا کہ یہ ہمارا وہ منصوبہ ہے جس بنیاد پہ عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے، یہ وہ منصوبہ ہے جس بنیاد پہ عوام سے ہم جڑتے ہیں۔ تقریباً 35 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے، لیکن حیران کن طور پر تقریباً 12 ارب روپے کے ایریئرز یعنی پچھلے سال کی پیمنٹس ڈیو تھی، جس کی وجہ سے سروسز نہیں مہیا ہو سکی، یعنی بیشتر اسپتالوں میں صحت کارڈ نام کا تو نظر آیا، لیکن عملی طور پر صحت کارڈ بھی 0/0 اس کی کارکردگی رہی۔ عطا تاہر صاحب نے کچھ وائٹ پیپر جاری کیے تھے صحت کے شعبے کے حوالے سے، اسپیسیفکلی جو انہوں نے باتیں کی تھی، ذرا آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا تاہر صاحب نے۔ لیٹس ہیئر دس، عطا تاہر صاحب نے کیا کہا تھا۔ میڈیکل کمپلیکس کا جو سکینڈل آیا، اس کے اندر انہوں نے نوشہرہ میڈیکل کمپلیکس میں 50 لوگوں کو انلیگل ان کی اپوائنٹمنٹ کی۔ اب وہ اینٹی کرپشن کے نوٹسز کے باوجود جو ہے وہاں پہ انلیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ انلیگل اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اگر میں آپ کو اینول ڈیولپمنٹ پلان کی بات کروں تو سال 2024 کا پورا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 120 پروجیکٹس کے لیے اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اندر جو پیسے مختص کیے گئے، ان میں سے 90 ایسے پروجیکٹس تھے جو کہ آن گوئنگ تھے اور 30 ایسے پروجیکٹس تھے جو کہ نئے تھے۔ مجموعی طور پر کہا یہ گیا کہ اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ہیلتھ سیکٹر کے لیے تقریباً 19.79 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور اس 19.79 ارب میں سے تقریباً جو رقم جاری کی گئی وہ 6.46 یعنی تقریباً 6.5 ارب روپے کے لگ بھگ رقم جاری کی گئی ہے نیچرل۔ مجموعی طور پر اس رقم کا 89% یوٹیلائز ہوا، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر پروجیکٹس، زیادہ تر ہاسپٹلس نئے یا پرانے، وہاں بیسک فیسلٹیز کا فقدان رہا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہیلتھ کی بیسک فیسلٹیز کا جو فقدان ہے تو پشاور کے علاوہ دیگر شہروں میں جیسے کسی کو ہارٹ کا مرض ہو یا کسی کو کوئی اور خدا نہ خواستہ موذی مرض ہو تو اس کا علاج وہاں میسر ہی نہیں ہے، وہ گھنٹوں سفر کر کے اس مجبور ہے کہ وہ کہیں اور جائے اور اپنا علاج کرا سکے۔ کتنے نئے اسپتال بنائے 2024 میں؟ بڑا بنیادی سوال ہے، کتنے نئے اسپتال بنائے آپ نے؟ کتنے نئے بیڈز آپ نے اسپتال میں انسٹال کیے؟ کتنی کیپیسٹی بڑھائی؟ کہاں کہاں کون سے علاج کی سہولیات کو میسر بنایا عوام کے لیے؟
ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اس پروگرام سے پہلے بھی اور کئی دفعہ پہلے بھی ہم نے پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ آخرکار آپ نے کیا خرچ کیا ہے, کس طرح خرچ کیا ہے اور کتنی کیپیسٹی بلڈ کی ہے, لیکن they have no answer and this platform is available. ایک بریک کے بعد آئیں گے, مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ڈیٹیلز میں جائیں گے. ہم صحت کارڈ سے شروع کریں گے اور مزید منصوبوں کے اوپر اور خاص طور پہ بیسک فیسلٹیز کے اوپر آئیں گے. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. خیر پختونخوا کی صحت کی مخدوش صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر حفیظ اورزئی صاحب ہمارے ساتھ YDA کے ترجمان موجود ہیں, ہمارے ساتھ جلال خان صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما موجود ہیں, دونوں خوش آمدید کہتے ہیں. حفیظ صاحب پہلے آپ بتائیے گا, کیونکہ خاص طور پہ جو 2024 رہا صحت کے حوالے سے, کہا گیا کہ یہ ہیلتھ ایمرجنسی ہوگی اس سال میں, کیا واقعی میں منصوبوں کے حوالے سے ارجنسی نظر آئی؟ منصوبوں کی تکمیل ہو یا منصوبوں کی فائنانسنگ ہو, یا نہیں نظر آئی ہے ارجنسی؟ جی یہ تو بات ہم بہت پہلے بھی کر چکے ہیں, چاہے 2022 ہو, 23 ہو, 24 ہو, اب 25 بھی آ چکا ہے. جی, خیبر پختونخوا میں ہیلتھ انقلاب آ چکا ہے. مریض پنجاب اور سندھ سے آ رہے ہیں, باہر ملک سے ڈاکٹر آ رہے ہیں یہاں کام کرنے. خیبر پختونخوا سے کوئی مریض ریفر نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں ان کے آفیشیل پیجز تک محدود ہے, یہ ساری چیزیں ان کے کچھ چینلز تک محدود ہے, اور یہ ساری چیزیں ان کے تقریر تک محدود ہے. لیکن ریئلٹی میں دیکھیں, اگر آپ گراؤنڈ پر دیکھیں تو خیبر پختونخوا کا جو ہیلتھ نظام ہے, جو ان کو وہ لوگ انقلاب کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں ہم بہت انقلاب لے آ چکے تھے, ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. ریئلٹی پر آ جائیں, گراؤنڈ پر آ جائیں, آپ فزیکلی دیکھیں تو یہ نظام دیکھ کر ایک انسان کو ضرور شرم محسوس ہوتی ہوگی. یہ بتائیں کہ میں آپ سے سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو صحت کی صورتحال ہے, یہ کیا ایک کرائسس بن چکی ہے؟ یعنی ایک ایسی سچویشن ہے کہ اگر اس میں ابھی انٹروین نہیں کیا وفاق نے یا کسی اور نے, تو صورتحال بد سے بدتر یا عوام کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ 15 سالوں میں یہ جو مشکلات کی بات بتا رہے ہیں, جی جی, 15 سالوں میں ایک نیا ہسپتال نہیں بنا, کوئی ٹرشری کیئر ہسپتال نہیں بنا. پورے خیبر پختونخوا میں صرف ہمارے 3 ہسپتال ہے جو 80% جن میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہیں, جن میں تو یہ جو 232 ارب روپے ایلوکیٹ ہوئے ہیلتھ کے شعبے کے لیے بجٹ میں, جس میں 35 ارب روپے ڈیولپمنٹ یا ترقیاتی کاموں کے لیے تھے, تو یہ کدھر گیا پیسہ؟ یہ کیا استعمال نہیں ہوا, یا یہ استعمال ہوا کہیں اور استعمال ہوا, کیا ہوا اس کا؟ تینوں ہاتھوں سے وہ کرپشن میں ملوث ہے, تینوں ہاتھوں سے وہ پیسہ لوٹ رہے ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں 15 سالوں میں نیا ہسپتال نہیں بنا. جو بن گئے ہیں پیریفری کے جتنے بھی ہسپتال ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دیے گئے ہیں, NGOز والوں کو دیے گئے ہیں کہ یہ ہم نہیں چلا سکتے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جو ہسپتال 3 ہسپتال ہے پورے خیبر پختونخوا میں, جہاں کی 80% فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے, باقی پورے خیبر پختونخوا میں مریضوں کو ریفر کیا جاتا ہے. مجھے کوئی ایک سنگل ہسپتال بتا دے تینوں ہسپتالوں کے علاوہ جو پشاور بیسڈ ہے کہ وہاں سے ریفرل نہ ہو. ریفرل کیوں ہوتے ہیں؟ CT سکین نہیں ہے, MRI نہیں ہے, CCO نہیں ہے, ICU نہیں ہے, کیتھ لیب نہیں ہے, میجر سرجریز نہیں ہوتے, اور یہ جو مریض ریفر ہوتے ہیں ایون ان کو ایمبولنس تک نہیں دی جاتی. پیسے اپنے پلے سے دینے ہوتے ہیں, پیسے قرض لینے ہوتے ہیں, مریض ذلیل ہوتے ہیں. ڈاکٹر حفیظ صاحب یہاں تو ایئر ایمبولنس کی بات ہو رہی ہے, جہاز والی اور ہیلی کاپٹر کی بات ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایمبولنس نہیں ہے سڑک پہ چلنے والی. تو کون سی ایئر ایمبولنس؟ ہم نے تو سڑک پر چڑھنے والے ایمبولنس نہیں ہے. میں یہ سپیچ آپ کے پروگرام کے تھرو بتا رہا ہوں, مجھے کوئی ایک سنگل ہسپتال بتا دی جو فری ایمبولنس وہ دے رہا ہوں. ایک ہسپتال میں ایمبولنس نہیں ہے. مریضوں کو جو ریفر کیا جاتا ہے ان سے اچھے خاصے پیسے لیے جاتے ہیں, وہ اپنے قرض پیسے لے کر پرائیویٹ ایمبولنسز کے تھرو مریضوں کو دوسرے ہسپتال لے کے جاتے ہیں. ہمارے مریض راستوں میں مر جاتے ہیں, فالج کے مریض ہو, ہارٹ اٹیک کے مریض ہو, ایکسیڈنٹ کے مریض ہو, گن شاٹ کے مریض ہو, یہ راستوں میں مر جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشنز نہیں دی جاتی. آپ ایئر ایمبولنس تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اگر ایئر ایمبولنس ہوتی تو جو دل کے دوروں کے مریض ہیں, بینگ اے کارڈیولوجسٹ چونکہ میں خود ہوں, 2 گھنٹوں کے اندر آپ نے مریض کو سٹنٹ ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں. آپ مریض 2 گھنٹے تو وہ ایمبولنس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایمبولنس تک نہیں دی جاتی. ایئر ایمبولنس کہاں سے آ گئی یہاں پر؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس میں جو آپ نے کیونکہ کارڈک کا ذکر کیا, جو دل کے مریض ہیں پشاور کے علاوہ
یعنی پہلے تو پشاور کا پتہ ہے کہ وہاں کتنی سہولیات ہیں, پھر پشاور کے علاوہ وینٹیلیٹر سے لے کر جو کارڈک پروسیجر میں جو جو چیزیں شامل ہوتی ہیں, ایکو ٹیسٹ ہو, ای سی جی مشین ہو, یا اس کے علاوہ جو اینجیوپلاسٹی یا اینجیوگرافی یا تھیلیم یا جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے, کیا وہ سہولیات پشاور کے علاوہ دیگر شہروں میں میسر ہیں, اور کن کن شہروں میں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ہے, سوات میں صرف میسر ہے, سوات میں وہ بھی صرف سمپل سٹنٹس وغیرہ ڈالے جاتے ہیں, پاس کیے جاتے ہیں. وہ سمپل سٹنٹ کے علاوہ باقی جو مریض ہے وہ بھی سوات سے ریفر ہوتے ہیں پشاور. باقی پورے خیبر پختونخوا میں کیتھ لیب نہیں ہے, پورے خیبر پختونخوا میں کیتھ لیب نہیں ہے. اگر ایک مریض بنو کا ہو, جی ایہان کا ہو, اگر وہ کرک کا ہو, چاہے اورگزئی کا ہو, آپ بتائیں کہ جب اس کو دل کا دورہ ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو 2 گھنٹوں کے اندر پشاور بھیج سکتے ہیں, ریفر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ 2 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے 90 منٹس یا 120 منٹس. 120 منٹس میں تو وہ تو نہیں پہنچ سکتے. اچھا 2 باتیں اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, دل کا اسپتال ہی نہیں ہے یا دل کا اسپتال ہے اور وہاں سہولیات نہیں ہے, یہ بھی کلیئرفائی کریں. سہولیات نہیں ہے, پیریفری میں ہمارے کارڈیالوجی یونٹ ہے لیکن فیسیلیٹیشن نہیں ہے. میں نے کہا جہاں آپ کے پیریفری ہسپتال میں سی ٹی اسکین نہیں, ایم آر آئی نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے, وہاں پہ کیتھ لیب نہیں ہے, آئی سی یو نہیں ہے, سی سی او نہیں ہے, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نہیں ہے, تو فیسیلیٹیشن کہاں سے آئیں گے؟ مریض کیسے آپ ان کو ٹریٹ کریں گے؟ آپ مریض کو کیسے فیسیلیٹیشن دیں گے؟ میں پوائنٹس کی طرف آ رہا ہوں, آپ کی پوائنٹس کی طرف. آپ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جو ہسپتال دیے گئے ہیں پیریفری میں, آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال سے این جی او والے ان کو تنخواہ نہیں دے رہے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. جن این جی اوز کو آپ نے ہسپتال دیے ہیں, جب وہ ڈاکٹروں کو پیمنٹ نہیں دے سکتے تو وہ مریض کو کون سے فیسیلیٹیشنز دیں گے؟ جو ٹرشری کیئر ہسپتال ہے آپ کے پشاور بیسڈ کے, پھر یہاں پر جو مریض ریفر ہوتے ہیں 4-5 گھنٹے پرائیویٹ ایمبولینس کے تھرو آتے ہیں, پھر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں بیڈ نہیں ہے. یہاں پر یہ سسٹم ہے ایم ٹی آئی, یہاں پر جب بیڈ سسٹم میں نہیں ہوتا آپ کے آن لائن سسٹم میں تو ان مریض کو داخلہ نہیں دیا جاتا. یہ تینوں ہسپتالوں سے پھر پرائیویٹ ہسپتال جاتے ہیں, وہاں پہ قرض لے کر علاج کرتے ہیں. جو غریب ہوتے ہیں وہ روڈوں پہ مرتے ہیں, وہ اسی ایمبولینس میں مرتے ہیں, کسی قسم کا علاج نہیں دیا جاتا. باقی اگر آپ نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہو, لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہو, بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا ہو, ایڈلٹ کارڈک سرجری کرنی ہو, پیڈریٹک کارڈک سرجری کرنی ہو, ریفر ٹو سندھ اینڈ پنجاب. وہ پنجاب اور سندھ ریفر کیا جاتے ہیں. پچھلے 6 سالوں سے 1 سیکنڈ دیجئے گا جلال خان صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, تو سر یہ جو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ 232 ارب روپے ہمارے آپ کے سب کے ٹیکس پیئر منی کے جو ایلوکیٹ ہوئے, اس میں سے چلیں یوٹیلائز کتنے ہوئے, کتنے ریلیز ہوئے, یہ کدھر گئے جلال خان صاحب؟ یہ کہاں گئی یہ رقم یہ ساری؟ اور یہ تو 1 سال کی بتا رہا ہوں میں آپ کو, پیچھے چلے جائیں تو پتہ نہیں کتنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس طرح ہے کہ ہمارا صوبہ جو ہے انفارچونیٹلی 2-3 جو ہے ایک میجر ایشوز جو ہے ہمارے صوبے میں چل رہے ہیں. نمبر 1 تو ہم فائنینشلی جو ہے بالکل کرائسس میں چل رہے ہیں. نمبر 2 جو ہے ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جو آپ کو پتہ ہے آلریڈی بہت خراب ہے سچویشن ہماری. اور نمبر 3 جو ہے ہیلتھ ریلیٹڈ. ہیلتھ میں جو ہے کافی جو ہے برد ہو رہی ہے, کافی میگا کرپشن ہو رہے ہیں. میں آپ کو چند ہی ایک مثال دوں گا. جو ابھی میڈیسن پرچیزز میں جو ہے کرپشن کا سکینڈل آیا تھا, اور اس سے پہلے جو ہے 14 سال کی بچی تھی جس کو جو ہے 16 دفعہ اپینڈکس آپریشن کرایا گیا ہے اور انصاف کارڈ کے تھرو اس کی پیمنٹ نکالی گئی ہے. اور پتہ اچھا یعنی جو یہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں, چھوٹے ہو بڑے ہو, جتنے بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ جو ہے پیسے لیے جا رہے ہیں. اور جو ایم ٹی آئیز ہے, کڈنی سینٹر ہے, ہمارا برن سینٹر جو ہے پشاور میں ایکچولی میرے حلقے میں جو ہے موسٹلی جو ہے گورنمنٹ زیادہ ہاسپٹلز آتے ہیں. برن سینٹر ہو گیا, کڈنی سینٹر ہو گیا, حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس ہو گیا, کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہوگی. تو اس میں جو ہے آپ میری تو ڈیلی کی جو ہے وہ ہوتی ہے, اکثر وزٹ وغیرہ ہوتی ہے. برن سینٹر ہمارا بالکل پشاور میں آپریشنلی نہیں ہے. اور یہ جو ہے جو 232 بلین جو انہوں نے جو ہے بجٹ میں ہیلتھ کے لیے رکھا تھا, جی یہ صرف اپنی کرپشن کے لیے رکھا ہے. اور یقین کریں کہ یہ کرپشن اس لیول پہ لے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری جو صوبے کے جو آفیسرز ہے, سرکاری آفیسر جو ہے,
ان کی جو ہے عادتیں ایسے خراب ہو جائے گی کہ کل کو یہ اگر دوسری گورنمنٹ آتی ہے یا کوئی اور آتا ہے تب بھی جو ہے ان کو یہی جو ہے کرپشن کی لیکن برن سیٹر کا آپ نے ذکر کیا کرپشن ہو کیسے رہی ہے اور یہ جو ہے یہ جلال صاحب تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں نہیں سرکاری افسر کرپشن کر رہے ہیں یہ محکمہ ملوث ہے یا محکمے کے اوپر کے لوگ کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں کرپشن جی جلال صاحب ہیلو میں نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نئے ہاسپٹل بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے نئے ہاسپٹل کو چھوڑ دے جو آلریڈی ہاسپٹل ہے ان کی جو ہے مینٹیننس آپ کر لیں ان کی جو ایک صحیح کچھ ایک دو دن پہلے جو ہے ہمارے جو ہے ایم پی کے ایم پی اے صاحب ہے ارباب عثمان صاحب انہوں نے جو ہے باقاعدہ جو ہے کویشچن جمع کیا ہے اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس کال اٹینشن جمع کی ہے ریگارڈنگ دا میڈیسنس بھائی میڈیسنس میں اتنے جو ہے کرپشن ہو رہی ہے کہ ایکسپائر میڈیسن کو دوبارہ ری پرنٹ کرا کے وہ یوز کیا جا رہا ہے کاؤنٹر فیٹ میڈیسن یوز ہو رہے ہیں کچھ رپورٹس بھی آئے ہیں جو اس کی ریئیکشن ہوئی ہے میڈیسنس کی تو یہ بالکل جو ہے پتہ جو ہے سوچ ہے کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کرپشن کی بھی ایک حد ہوتی ہے بھائی اس حد تک نہ جائے کہ آپ جو ہے یہ 5 سال اگر پورے ہوں گے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا صوبہ جو ہے بالکل بینکرپٹ ہو چکا ہوگا صحت کی بنیادی سہولیات نہیں ہے ڈاکٹر حفیظ آپ ساتھ ہیں ہمارے اچھا ڈاکٹر حفیظ ساتھ نہیں جلال صاحب یہ بتائیں کہ آپ یعنی جو مجموعی طور پر جو ایک ہم نے نعرہ سنا وہ یہ سنا کہ علاج مفت ہو رہا ہے صحت کارڈ کے لیے 35 ارب روپے مختص کیے گئے تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی علاج مفت میں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ تو کہہ رہے ہیں علاج ہو ہی نہیں رہا یہ 35 ارب صحت کارڈ والے یہ کیسے خرچ ہو رہے ہیں کیسے یوٹیلائز ہو رہے ہیں صحت کارڈ جو ان کا جو یہ صحت کارڈ ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا لیکن میں ابھی اس کو ریگریٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو اپریشیٹ کیوں کیا ہے کیونکہ صحت کارڈ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ایک سٹیپ ہے جو کے پی گورنمنٹ نے اٹھایا ہے اور لوگوں کو مفت علاج اس سے ہو رہا ہے لیکن نہیں یہ صحت کارڈ انہوں نے صرف اور صرف اپنی کرپشن کی خاطر بنائی ہے اس کے اوپر جو ہے خرد برد ہو رہے ایک بندے کو فار ایگزامپل میرا جو ہے سی این آئی سی کے اوپر جو ہے 10 دفعہ ایک آپریشن کے جو ہے پیسے نکالے گئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو یہ صرف اور صرف کرپشن کی خاطر جو ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈرامے کر رہے کہ ہم نے صحت کارڈ بنایا ہم ہاسپٹل بنا رہے جو ایم ٹی آئی ہے ان میں جو ہے 10 روپے کی چیز آپ کو 20 روپے کی ملتی ہے اور میڈیسن جو ہے اچھا دوسری بات یہ کہ اس دن مجھے ایک کیوری بھی آئی تھی ایل آر ایچ جو ایک ہمارا اہم ہاسپٹل ہے پشاور میں اس میں جو ہے میڈیسنز ہی اویلیبل نہیں ہے صحیح ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ڈاکٹر حفیظ صاحب سے بھی ہم رابطہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں صحت کارڈ کے حوالے سے ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 12 ارب روپے کی ایسی پیمنٹس ہیں جو پچھلے سال کی ہیں جو تاحال نہیں ہوئی ہیں حالانکہ 35 ارب روپے مختص ہوئے اس سال تو یہ پیسے آخرکار جا کدھر رہے ہیں کیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ سوال اٹھائیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب بیسک ہیلتھ یونٹس ہوں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلز ہوں جو صحت کی بنیادی سہولات کا فقدان ہے اس کی وجہ سے جو عوام متاثر ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کی اس کو آج بے نقاب کر رہے ہیں صورتحال کا ذمہ دار کون ہے یہ بھی بے نقاب کر رہے ہیں جلال صاحب یہ بتائے گا کہ وفاقی حکومت کیا صرف وائٹ پیپر ایشو کرتی رہے گی یا کوئی ایکشن بھی لے گی ان کے خلاف جلال صاحب جی انشاءاللہ حکومت ان کے اوپر صحیح ایکشن لے گی بلکہ انفیکٹ اس کے حوالے سے ہماری اکثر میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہے کہ ہم آگے کا ایک لائحہ عمل جو ہے طے کرے کہ کس طرح جو ہے ان کے ساتھ نپٹا جا سکتا ہے لیکن میں افسوس اس بات کی مجھے ہو رہی ہے کہ ان کو جو ہے عوام نے ایک ہیوی مینڈیٹ دیا ہے ایک ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ جو اس طرح جو لاپرواہی کر رہے اور اس طرح جو کرپشن کر رہے جو آپ کو جو ہے میں کون سی ابھی داستانیں سناؤں گا آپ وہ ہمارے جو منسٹر صاحب تھے شکیل احمد جی ان کی جو سکینڈل تھی وہ ہاں تو آپ کو کون سی ان کی میں جو ہے کرپشن کی داستانیں نہیں وہ داستانیں تو میں نے سنی لیکن میں کہتا ہوں آپ لوگ کیا کریں گے اس داستانوں پہ ہم نے داستانیں تو بہت سنی عمل کیا ہوگا اس پہ نیب پکڑے گا کوئی کیونکہ یہ 250 ارب روپے اگر صوبے کے
ایلوکیٹ ہو رہے ہیں اور عملی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا, دین سم تھنگ از نیڈیڈ ٹو بی ڈن. کچھ تو ہو رہا ہے سر اس کو روکنے کے لیے. جی بالکل, نیب بھی ان کے اوپر جو ہے ایکٹیو ہے, ابھی جو ہے انویسٹیگیشن کافی چل رہے ہیں ان کے اوپر, انکوائریاں چل رہی ہے, ان کے جو آفیسر جو انوالو تھے یا کوئی جو ہے اگر پولیٹیکل فگر ان میں جو ہے انوالو ہے اس کے اوپر بھی چل رہی ہے, ایف آئی اے بھی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے, ان کو بھی کافی اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہے. تو مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے, یہ تو ایکشن تو وفاقی گورنمنٹ ان کے اوپر لے گی, لیکن یہ خود ان کو بھی احساس ہونا چاہیے نا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں اس چیز پہ کہ یہ اگر یہ چاہتے, یہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے خان کے اوپر جو ہے پوری عمر اسی طرح ووٹ لیتے رہیں گے اور آتے رہیں گے اور ہمارا کوئی آگے پیچھے پوچھنے والا نہیں ہوگا, تو یہ سوچ ان کی غلط ہے. یہ تو وقت کی بات ہے, وقت کب پلٹ جاتا ہے. ان کو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھئی ہم لوگ جو ہے ایک صحیح راستے کے اوپر چلے, اور یہ غلط کر رہے ہیں. مطلب بہت ہائی لیول کرپشن چل رہی ہے, بہت میگا کرپشن چل رہی ہے ہماری جو, اور اس میں جو ہے ہمارا سی ایم صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ خود انوالو ہے, وہ خود جو ہے. کو جلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مجموعی صورتحال ہے, اس سے پہلے برکی صاحب, ڈاکٹر برکی کا نام لیا جاتا تھا کہ یہ بیسکلی یہاں سے ایم ٹی آئی کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں تو ہی واز دا ون, کہا جاتا تھا کہ خان صاحب کے کزن ہیں اور وہ تمام چیزوں کو موڈیفائی کر رہے ہیں یا وہ چیزوں کو اوور لک کر رہے ہیں باہر سے بیٹھ کے. اب کون سی شخصیت ہے آپ سمجھتے ہیں, یہ وزیر اعلیٰ ہیں یا کوئی اور ہے جو یہ مانیٹر کر رہے ہیں, سرویلنس ہو رہی ہے ہیلتھ سسٹم کی, کس کے ہاتھ میں ہے سارا نظام؟ نہیں جی, فی الحال تو جو ہمارے صوبے میں جو فی الحال جو نظام چل رہا ہے وہ سب جو ہے یہ جو برکی اور ایکس وائی زی کے جو نام لیے جا رہے ہیں, ہم نے یہی سنا تھا برکی جی, all just puppets. اچھا, یہ جو نظام چل رہا ہے یہ سب جو یہ کرپشن ہینڈل کر رہے ہیں, مین جو ہے اس میں ہمارے سی ایم صاحب خود ڈائریکٹ انوالو ہے, وہ ڈائریکٹ بیوروکریٹس کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ انوالو ہے, ڈائریکٹ بیوروکریٹس کو انسٹرکشن جاتی ہے سی ایم ہاؤس کی طرف سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کس طرح نہیں کرنا ہے, اور ساتھ میں ان کے کیبنٹ جو ہے منسٹر وغیرہ یہ بھی ان کے ساتھ انوالو ہے. لیکن مین جو ہینڈل ہو رہی ہے یہ برکی صاحب اور ان کا جو نام لیا جا رہا ہے یہ تو صرف ایک, اچھا یہ مین ہینڈل نہیں ہے. حفیظ صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے, آپ کو آواز آ رہی ہے حفیظ صاحب؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, ان کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, اہم بات ہو رہی ہے, صحت کارڈ پہ بھی گفتگو کرنی ہے ان سے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین, ریکنیکٹ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ڈاکٹر حفیظ رضوی صاحب آپ ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے کہ صحت کارڈ 35,000 روپے مختص ہوئے, یہ کہاں استعمال ہوئے, کیسے استعمال ہوئے, کیا سہولیات مل رہی ہیں اس سے عوام کو؟ یہ جو صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں سفان صاحب, یہ جلسی جلوس پر استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ صحت پر اگر یہ پیسے استعمال ہوتے تو ہماری صحت کا نظام اتنا ڈاؤن نہ جاتا. صحت کارڈ تو خود 10 ارب کا مقروض ہے, تو اگر یہ پیسے صحت کارڈ پر یہ لوگ لگا لیتے تو پھر ہاں بالکل 10 ارب سے زیادہ, مطلب 12 ارب مقروض ہے. پھر دوسری بات سفان صاحب, میں یہ 3 سوال آپ کی اسٹوڈیو سے کر رہا ہوں کہ صحت کارڈ کا آج تک آڈٹ کیوں نہیں ہوا, نمبر 1. نمبر 2, کسی ایم ٹی آئی ہسپتال کا آڈٹ آج تک کیوں نہیں ہوا, کیونکہ جو ایم ٹی آئی ہسپتال بنائے گئے ہیں ان کی بھی 10 سال پورے ہو گئے. اور جو تیسرا سوال ہے کہ کورونا انکوائری جو بنائی گئی تھی وہ کورونا انکوائری کیوں ختم کرا دی گئی. اسی کورونا انکوائری میں ایل آر ایچ ہسپتال پر 4 ارب 5 کروڑ 64,57,118 روپے کرپشن کا الزام تھا. وہ اسی کورونا کی انکوائری ختم کرا دی گئی تو وہ پیسے بھی چلے گئے. بے نظیر ہسپتال مردان, اس میں 38 کروڑ کی کرپشن ہوئی, اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ آپ کی اسی لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں یو پی ایس ای پی مشین او ٹی ٹیبل پر جو انہوں نے سامان لیا تھا 54 ملین کی کرپشن تھی, انکوائری ہوئی تھی, وہ اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی جلسی جلوس میں جو ڈاکٹر شرکت کرتے ہیں, انہی لوگوں کو یہ ڈی ایچ او سیٹس دیتے ہیں, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی سیٹس دیتے ہیں. اب یہ بھی موفس ہوتے ہیں. ہمارا ہیلتھ منسٹر جو پچھلے ہیلتھ منسٹر تھا 5-6 مہینے, قاسم علی شاہ, وہ اب نیب نے انکوائری میں بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ پہ کرپشن کا الزام ہے. لیکن سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ مجھے بتائیں جیسے اینوئل ڈیولپمنٹ پلان ہے, میں نے دیکھا 120 پروجیکٹس ہیں, 90 آن گوئنگ ہیں, 30 انہوں نے کہا نئے انیشیٹیوز ہیں. انہوں نے تقریباً 20 ارب روپے رکھے اس کے لیے, اور
ایلوکیٹ جو ایکچولی ہوئے 18.19 بلین, جس میں سے آن گوئنگ پروجیکٹس کے تھے اور 2 ارب جو تھے وہ فار نیو ونس تھے, 6 ارب پر ریلیز ہوئے. اب یہ کوئی آڈٹ ہو رہا ہے اس وقت کہ جو ڈیولپمنٹ آپ کہہ رہے ہیں ہو نہیں رہی, ہسپتال آپ کہہ رہے ہیں کوئی بن نہیں رہا, بیڈز انکریز نہیں ہو رہے, صحت کی سہولیات بڑھ نہیں رہی, تو یہ آڈٹ کوئی ہو رہا ہے ان چیزوں کا کہ یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پلان کے 20 ارب تھے یہ کدھر خرچ ہو رہے ہیں, کیسے خرچ ہو رہے ہیں, کہاں ہو رہے ہیں اور کیسے کیا چل رہے ہیں ان میں؟ کوئی آڈٹ نہیں ہے. کوئی آڈٹ آپ کو پتا ہے MTI ہسپتال 2015 میں, آپ کو پتا ہے MTI ہسپتالوں کا, پنجاب سندھ کو نہیں پتا کہ MTI ہسپتالوں کا مطلب کیا ہے. 2015 میں جو MTI ہسپتال نوشیروان برقی نے بنائے تھے وہ اسی بیس پر بنائے تھے کہ آپ نے ون ٹائم بجٹ دینی ہوتی ہے. جیسے آپ کسی بزنس کے لیے کسی بچے کو آپ 10 کروڑ دے دیں گے نا کہ آپ 10 کروڑ میں بزنس بھی چلا لے, خود بھی کما لے اور مجھے بھی دے, اسی طرح MTI ہسپتال کو آپ نے 2015 میں ون ٹائم بجٹ دینا ہوتا ہے. 2015 کے بعد آج تک ہر سال اسی MTI ہسپتال کو یہی گورنمنٹ وہ بھی بجٹ دیتے ہیں, یہی MTI ہسپتال مریضوں سے بھی پیسے لیتے ہیں, یہی MTI ہسپتال صحت کارڈ والوں سے بھی پیسے لیتے ہیں. تینوں ہاتھوں سے MTI ہسپتال یہ پیسہ لوٹ رہے ہیں, مریضوں سے, صحت کارڈ سے اور گورنمنٹ سے. اچھا یہ بتائیں نا آپ, ہسپتال کے آڈٹس نہیں ہو رہے. حفیظ صاحب یہ بتائیں, یہ تو چلے مسائل سارے آ گئے ہمارے سامنے, اس کا کوئی حل ہے؟ یہ کوئی حل ہے اس کا؟ 11 سال سے یہ جو صورتحال جاری ہے, کہیں روکنے کا کوئی حل ہے؟ حل یہی ہے کہ وفاق انٹرفیرنس کرے. حل یہی ہے کہ عمران خان, جنہوں نے یہ کرپٹ لوگ بیٹھائے ہیں, عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ پارٹی بن گئی تھی اسی بیس پر کہ ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے اس ملک کو, ہم نے کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے. عمران خان کا تو یہی نعرہ تھا. حل یہی ہے کہ عمران خان ان ساروں کو ٹرمینیٹ کر دے, اچھا ان ساروں کو ان پارٹیوں ساروں سے کو ہٹا دے. ٹرمینیٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا بتائیں, کوئی ایک شخصیت ہے صحت کے وزیر یا برقی, یا کوئی ایک نام بتائیں کہ کس کو ہٹائیں, عمران خان کس کو ہٹائیں؟ نوشیروان برقی کو ہٹا دے. ہمارا ابھی جو ہیلتھ منسٹر آ چکا ہے, پچھلے ہیلتھ منسٹر, وہ بھی کرپشن میں. یہ ہیلتھ منسٹر, آپ کو پتا ہے یہ ہیلتھ منسٹر ان لوگوں کو جابز دیتے ہیں, ان لوگوں کو DHO میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی سیٹس دیتے ہیں جو ان کی جلسی جلوس میں شرکت کرتے ہیں, جو ان کی جلسی جلوس میں کیمپنگ کرتے ہیں, جو ان کی جلسی جلوس میں پٹی مرہم کرتے ہیں, ان لوگوں کو سیٹس دیتے ہیں. آپ جو ہیلتھ منسٹر کا اس طرح کا مائنڈ ہو, جن لوگوں کے لیے نیپوٹزم کرتے ہیں, میرٹ کی وائلیشنز کرتے ہیں, بورڈ آف گورنر کو ان لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اگلے میرے بندے کو پھر یہ اپارٹمنٹ وغیرہ ان کو بھرتی کریں گے, تو پھر یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. ہمارا ہیلتھ سسٹم پوری کرپشن سے بھر چکا ہے, ہمارا ہیلتھ سسٹم ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے دن بدن. آپ وفاق کو دیکھ لے, وہاں پہ پنجاب سندھ کو دیکھ لے کہ وہاں کے دن بدن ہسپتال میں ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے ہسپتال پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ سارے NGOs کو ہسپتال دیے گئے ہیں. صحت کارڈ یہاں کا مقروض ہوتا جا رہا ہے, کسی ہسپتال میں CT اسکین MRI نہیں ہے, سارے ریفرل ہو رہے ہیں پیریفری ہسپتالوں سے. تو یہ کون سا انقلاب ہے ہیلتھ میں, یہ کوئی مجھے بتا دے. صحیح, لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ نے برقی صاحب کا نام لیا, وزیر کا نام لیا, کہ ان کو ہٹا دیں تو معاملات بہتر ہو جائیں گے ان کو ہٹانے سے؟ خالی یہ پوری چین ہے, یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. 15 سالوں سے یہی پھر یہ بتائیں کہ یہ سارا جو پیسہ ہے یہ کیا پوری چین آف کمانڈ, کیا پارٹی لیڈرشپ کو جا رہا ہے, کس کو جا رہا ہے یہ پیسہ آپ کی نظر میں؟ یہ پیسہ جو رہا ہے ان کی لیڈرشپ کو. آپ کو پتا ہے نوشیروان برقی وہ کنٹرول کر رہے ہیں ہیلتھ منسٹر کو. ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ بورڈ آف گورنر کو, بورڈ آف گورنر ہمارے ہسپتالوں میں یہ ہسپتال چلا رہے ہوتے ہیں, وہ ہیلتھ منسٹر بورڈ آف گورنر کو چلا رہے ہیں. ہیلتھ منسٹر اپنے بندے بورڈ آف گورنر لے کے آتے ہیں, بورڈ آف گورنر اپنے بندے ہاسپٹل ڈائریکٹر, میڈیکل ڈائریکٹر, ایسوسیٹ ڈین اور ڈین کو لے کے آتے ہیں. پھر وہ لوگ اپنے اپنی ڈپارٹمنٹ میں اپنی اپنی چیئرمین لے کے آتے ہیں, وہ چیئرمین پھر اپنی اپنی SPRs اور یہ اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر رکھتے ہیں. ضروری بات ہے یہ سارا ایک چین بن چکا ہے, یہ سارے آپس میں ملوث ہیں. ہمارے جیسے ڈاکٹر جو کرپشن کے خلاف بولتے ہیں, ہمارے جیسے ڈاکٹر جو مریضوں کے حق میں بولتے ہیں, ان کو کوئی سیٹ نہیں دی جاتی. اچھا دوسرا اہم سوال تھا, میں اس سے پہلے جلال صاحب کا بھی سوپیریٹ لوں, دوسرا اہم سوال جو ہمارے پاس بہت سے, جب ہم ریسرچ کر رہے تھے اس پہ, اور بہت سے ہم نے پوسٹ بھی دیکھی جو ہم سے, کیونکہ ہم اکثر پروگرام کرتے ہیں خیر پختونخوا پہ گورننس پہ, تو وہ کینسر اور ٹیوبرکلوسس کی ڈیزیز کے بارے میں تھا کہ اس میں کچھ ایمنس چیلنجز ہیں, اور خاص طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی میڈیسنز جو ہیں کینسر کی اور TB کی, وہ وہاں پہ فقدان ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی, کیوں لوگ شکایت کر رہے ہیں ہم سے ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ جو آپ نے کینسر اور TB کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی. جی اچھا جی, یہ جو کینسر کا تو مجھے پتا ہے, کینسر کے جتنے بھی یہاں پہ ایکسپینسو ڈرگز ہیں آپ کو پتا ہے وہ نہیں دیے جاتے, کیونکہ وہ ڈرگز خود 60,000 70,000 80,000 more than 1 lakh کے وہ ڈرگز آتے ہیں.
اب وہ ڈرگ کی اویلیبلٹی نہیں ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ صحت کارڈ میں ہمارے پاس بجٹ کی کمی ہے, وہ ڈرگ اویلیبلٹی نہیں ہے. لیکن آپ جیسے لوگوں سے اور پھر جو آفیشلز لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے ارب روپے کی بجٹ ریلیز ہو چکی ہے, ان کو ڈرگز مل چکے ہیں, لیکن ہسپتالوں میں اویلیبلٹی نہیں ہے. اب ان کے خلاف مریض آواز اٹھائے, ہم آواز اٹھائیں, تو وہ کوئی نہیں سنتا. سنے گا کون؟ ہیلتھ منسٹر خود کرپشن میں ملوث ہے. سنے گا کون؟ ہمارا وزیر اعلیٰ خود اس میں ملوث ہے. سنے گا کون؟ برکی صاحب خود ان میں ملوث ہے. ہمارے ہاسپٹل یہ تو ایک بڑا کینسر کا مفت اسپتال چلا رہے ہیں نا وہ جو شوکت خانم ہے, تو یہ لیکن ان کے صوبے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کینسر کی ادویات بنیادی میسر نہیں ہے, اسی وجہ سے لوگ ہمیں بھی بولتے ہیں, میڈیا سے پوچھتے ہیں بھائی کیا آپ آواز اٹھائیں اس پہ, یعنی وہ نہیں ہے ان کے پاس. ہاں بالکل نہیں ہے. پچھلی 2 ہفتوں کی بات ہے, ہمارا ایک ریلیٹیو تھا, ان کو میڈیسنز آ رہے تھے یہ لگ بھگ 80,000. وہ مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے کہ اگر آپ ڈاکٹروں کے پاس پیسے ہو ہمیں تھوڑی ڈونیشنز دے دے تاکہ وہ میڈیسن پرچیز کروں. یہی جس ہسپتال سے میں ہوں, اسی ہسپتال میں نے خود پوچھا, کیونکہ کینسر کا یونٹ ہے, وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ میڈیسنز نہیں ہیں, صحت کارڈ میں بجٹ نہیں ہے, اور بجٹ کی وجہ سے میڈیسنز نہیں آ رہی. تو یہی وجہ, تو پھر لگ بھگ تقریباً یہی صورتحال ٹی بی کی بھی ہوگی, اس مرض کا بھی یہی مسئلہ ہوگا تقریباً. ہاں بالکل. ٹی بی کا تو بالکل, میں چونکہ میں کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہوں, لیکن ٹی بی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اور پھر ایک اور اہم سوال جو ہے وہ ای پی آئی اور وبائی امراض کے حوالے سے ہے, جن کی امیونائزیشن ہوتی ہے, کیا وہ بھی پھیل رہے ہیں وہاں پر, اور وہ کیوں پھیل رہے ہیں؟ ایچ آئی وی کے بارے میں ہم نے سنا, ایچ آئی وی کی جی وہ اس لیے پھیل رہے ہیں کہ یہاں پر پراپر جو ہمارے پاس جو ٹیمز بنائے جاتے ہیں, جو اویئرنیس ٹیم ہوتے ہیں, جو فزیکلی گراؤنڈ پر فیکری کو سٹاپ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن ادارہ ہے, اس میں سارے کرپٹ لوگ بٹھائے گئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ایک فیکری کو سے پر منتھ پیسے لیتے ہیں. ہم نے یہ باز ہیلتھ منسٹر کے دفتر تک پہنچائی, ہم نے لیٹرز بھی بھیجے, میں نے خود بذات خود لیٹر بھیجے, کیونکہ کوئکری کی طرف سے مجھے دھمکیاں ملی کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف آواز کیوں اٹھا رہے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے ہیلتھ منسٹر کے اپنے لوگ ہیں. ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی کہ ایچ آئی وی, یہ باقی جو وبا پھیل رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئکری ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ پراپر, ان کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی کہ ان کی پراپر صفائی ہو سکے یا ان کو پراپر وہ ڈگریاں مل چکی ہو. لیکن ہمارا ہیلتھ منسٹر بھی خاموش, ہماری حکومت بھی خاموش, اور جو پروگرام آپ کو جو ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں جسٹ وہ فوٹو شوٹ کے لیے کہ ایچ آئی وی اویئرنیس پروگرام ہوا, اس اویئرنیس میں کچھ نہیں ہوتا. جسٹ 1-2 لیکچرز ہوتے ہیں, کھانا وغیرہ شانہ کھا لیتے ہیں, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. کسی قسم کی اویئرنیس نہیں کی جاتی, کسی قسم کے رکاو کے لیے یہ کیمپ وغیرہ نہیں لگائے جاتے, کسی قسم کی ٹیم نہیں بنائی گئی ہے. تو ضروری بات ہے کہ ایچ آئی وی ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ آج کل ایچ آئی وی لیڈ کر رہی ہے. صحیح, اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے لیے بجٹ کے ڈاکیومنٹس اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو فنڈز ایلوکیٹڈ ہیں, لیکن وہ عملی طور پہ زمین پہ آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے ہمیں اس وقت. نہیں, میں نے تو کہا نا کہ صحت کا خیبر پختونخوا میں بہت بڑا انقلاب ہے, لیکن وہ آفیشیل پیجز تک, وہ سوشل میڈیا, وہی نا یہ پیجز ہیں نا, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جلال صاحب یہ مجھے بتائیں پھر, یہ جو انہوں نے کہا کہ حل کیا ہے, تو انہوں نے کہا حل یہی ہے جی کہ کچھ لوگوں کو فارغ کریں, عمران خان وفاق کچھ انٹروین کرے. تو سر وفاق کب کرے گا انٹروین جلال صاحب؟ جی یہ اس طرح ہے, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی, یہ بہت وضاحت سے کی ہے. یہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میڈیسنس انویلیبلٹی, ان میں چینجز تب آئے گی, یہ پاسبل ہے بالکل. لیکن میں ایک بات پہ ڈاکٹر صاحب سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو چیف ایگزیکٹو ہے سی ایم صاحب, دیکھیں ایک گھر کا جب یا ایک انسٹیٹیوشن کا جو بڑا ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, وہ جب صحیح ہو تو وہ یہ مثال دی جاتی تھی, وہ خود بھی بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ وہ جو مچھلی ہوتی ہے اوپر سے گلنا شروع ہوتی ہے, وہ اگر صحیح ہو جائے تو وہ اگر ٹاپ سے اگر صحیح ہو جائے تو نیچے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. یہ کسی منسٹر کو چینج کرنا یا کسی جو ہے جس طرح انہوں نے برکی صاحب کی بات کی ہے ان کو چینج کرنا, اس سے ٹرانسفر کرنا, ان سے اس سے جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. نہیں تو آپ کے نزدیک پھر حل کیا ہے سر, آپ بتا دیں حل کیا ہے اس کا, مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں. جو اہدنا الصراط المستقیم پہ نہ چلے تب تک جو ہے یہ سسٹم نیچے نہیں ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے نزدیک حل کیا ہے جلال صاحب؟ ہیلو
जलाल साहब, अब तक मेरी आवाज आ रही है तो मुझे प्लीज यही मैं कह रहा हूँ कि हल ये है कि इनको जो है जी जो करप्शन हो रही है इसके ऊपर तो वफाक की तरफ से यही एक स्टेप लिया जा रहा है कि इनके ऊपर जो है नैप में जो है केसेस खोल दिए, FIA में केसेस खोल दिए, जितने भी हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उसमें जो है केसेस खोल दिए, लेकिन ये मेरे ख्याल में जो सही हल है, इनको जो है अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ये चेंज करते हैं तो मेरे ख्याल में ये इसका वाहिद हल है। पूरा सूबा जो है कोई एक कॉम्पिटेंट आदमी को ले आए जो करप्ट ना हो, जो एक गवर्नेंस को जानता हो। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो तो बिल्कुल वो फिल्मों के डायलॉग मारते रहते हैं और मुझे कोताव देता रहता है कि मैं वफाक पे हमला करूंगा और मैं ये करूंगा। आपके नजदीक ये हाल है? बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू डिटेल में हुई है आज सेहत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतरी आए या चीजें बेहतर हों। सेहत के ये कुछ ही स्टोरीज है जो सामने रखी है, हमारे पास बेशुमार स्टोरीज आती हैं खास तौर पे सेहत के हवाले से, क्योंकि आम आदमी मुतासर होता है इससे। आप फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।